السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بڑھتے ہیں نماز وتر کے احکام جاننے کی طرف۔ نماز وتر جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کبھی وتر نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تب آپ نوافل چھوڑ دیتے، اور نوافل چھوڑنے کی آپ نے رخصت دی ہے، لیکن وتر کا اور فجر کی سنتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس سے نماز وتر کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بھی کئی ساری احادیث ہیں جو نماز وتر کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ نماز وتر کا حکم کیا ہے۔ نماز وتر سنت مؤکدہ ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ واجب نہیں ہے، یعنی کوئی نماز وتر نہ پڑھے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھنا چاہیے، اچھی چیز ہے، اس کو ثواب ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد ہے وتر کا وقت۔ وتر کب پڑھی جائے؟ نماز وتر رات کی نماز کا حصہ ہے، جس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ یعنی نماز وتر جو ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ رات کی نماز کا حصہ ہے۔ ہم آگے جانتے ہیں اس کی تفصیلات، لیکن اس کا وقت جو ہے عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ نماز وتر کا افضل وقت آخری پہر ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن جسے فجر تک سوئے رہ جانے کا اندیشہ ہو اسے سونے سے پہلے وتر پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی جو عشاء کے بعد سو رہا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ میں فجر سے پہلے نہیں اٹھ پاؤں گا، تو اس کو سونے سے پہلے ہی یعنی عشاء کے ساتھ وتر پڑھ کے سو جانا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ نماز وتر رات کی آخری نماز ہو، یعنی فجر سے پہلے اس کو پڑھا جائے، اس کا افضل وقت ہے، اور بہتر ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے اور رات کی آخری نماز اس کو بنایا جائے۔ لیکن جس کو ڈر ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھ کر سو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو تہجد کا عادی نہیں ہے، جو رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا، ڈائریکٹ فجر کے لیے اٹھتا ہے، تو پھر اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، ورنہ اصل میں یہ نماز وتر قیام اللیل کا رات کی نماز کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو نہیں اٹھتے ہیں تہجد کو، ان کے لیے عشاء کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، تو یہ وہاں سے رات شروع ہو گئی ہے اور اس کا وقت یعنی وتر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص سو گیا، وتر نہ پڑھ سکا یا بھول گیا، تو جب یاد آئے پڑھ لیں، یعنی وتر کی بھی قضا کا ثبوت ملتا ہے۔ نماز وتر اس نے عشاء کے بعد نہیں پڑھی، اس کو تھا کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھے گا، تہجد کے بعد وتر پڑھے گا، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب وہ جو ہے فجر میں ہی اٹھتا ہے، تو فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے وتر پڑھ لیں۔ تو پتہ چلا کہ یا پھر بعد میں بھی اگر کسی کی اللہ نہ کرے کسی کی فجر بھی قضا ہو گئی تو وہ صبح بھی وتر پڑھ سکتا ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن وتر کی قضا کرنا یہ معمول نہیں بنا لینا چاہیے، یعنی ہر دن وتر کی قضا نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وتر کی قضا کرنا ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو ہمیشہ وتر پڑھتے ہیں، جن سے کبھی کبھار اگر چھوٹ گئی تو پھر انہیں قضا کر لینا چاہیے۔ یہ ہمیشہ کے لیے، ہر کسی کے لیے عام بات، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بعد نماز وتر کی رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ ہے 1 یا 3 یا 5 یا 7، جو جتنی رکعت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، 1 سے لے کے 7 تک، جسے جو میسر ہو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 1 رکعت والی نماز وتر کا طریقہ واضح ہے، یعنی 1 رکعت پڑھ کر تشہد کے لیے بیٹھیں اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام، پھر رکوع، پھر سجدے، پھر اس کے بعد جو ہے قیدے میں بیٹھ کر تشہد وغیرہ دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ یہ 1 رکعت کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اور اگر 3 رکعت والی نمازیں پڑھ رہا ہے، 3 رکعت پڑھ رہا ہے وتر کی، تو پھر وہ 2 طریقے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھے اور سلام پھیر دے، یعنی 2 رکعت پڑھ لے، پہلے مکمل ختم کر دے، پھر 1 رکعت پڑھے اور سلام پھیرے، یعنی 2 رکعت ایک ساتھ اور 1 رکعت الگ سے پڑھے 2 سلام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ بھی ثابت ہے، اور 2 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر تیسری رکعت الگ سے پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے درمیان فاصلہ کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے لیے نہ بیٹھے، بلکہ فوری تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر تشہد کے لیے بیٹھے اور سلام پھیرے، یعنی 1 تشہد اور 1 سلام، یعنی دائیں بائیں طرف۔ یعنی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 سلام سے مسلسل 3 رکعتیں پڑھی جائیں، 2 رکعت ہو جانے کے بعد قاعدہ میں نہ بیٹھے بلکہ اٹھ کھڑے ہو اور وہاں پر تیسری رکعت پڑھ لیں اور پھر آخر میں قاعدے میں بیٹھیں۔ تو یہ ہے وتر کی نماز کا طریقہ جو عموماً ہم پڑھتے ہیں، 1 رکعت
یا پھر 3 رکعت۔ تو 3 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، اور ان میں افضل طریقہ پہلا طریقہ ہے، یعنی 2 رکعت پہلے پڑھ لے پھر 1 رکعت بعد میں پڑھے، یہ طریقہ افضل ہے۔ اس کے بعد وتر کی نمازوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہیے۔ یہ قرأت مسنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی قرأت کیا کرتے تھے وتر کی نماز میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر مغرب کی طرح یعنی 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز مغرب جیسے ہم پڑھتے ہیں پہلے 2 رکعت کے بعد خادے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تیسری رکعت مکمل کر لی، تو وتر کی نماز جو 3 رکعت والی پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ ویسا نہیں ہونا چاہیے، یا تو 1 سلام یعنی تینوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لی، یا پھر 2 خادے اور 2 سلام، اس طرح سے، لیکن مغرب کی نماز کی طرح وتر کی نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد 5 اور 7 رکعات نماز وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری رکعتیں لگاتار پڑھی جائیں، یعنی اگر کوئی 5 اور 7 رکعتیں پڑھ رہا ہے وتر کی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری رکعتیں لگاتار پڑھی جائیں گی، اور آخر میں تشہد کے لیے بیٹھ کر سلام پھیرا جائیں گا، یعنی ایک ہی تشہد ہوگا اس میں آخر میں، جیسا نماز وتر کا دوسرا طریقہ ہے، 3 رکعت والی وتر کا دوسرا طریقہ۔ اس کے بعد نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا مستحب ہے، اس کے بغیر بھی نماز درست ہو جائیں گی، یعنی نماز وتر میں دعائے قنوت جو ہیں جو آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہیں سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کے بعد، تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ دعا پڑھنا صرف مستحب ہے، اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو اس کے بغیر بھی اس کی وتر درست ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں درست ہیں، لیکن قنوت نازلہ جو کسی خاص مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہیں رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے، اور عام حالات میں دعائے قنوت رکوع سے قبل رکوع سے پہلے پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، یعنی نماز وتر میں قنوت پڑھنے کا دعائے قنوت پڑھنے کے دونوں جو ہے مقامات ہیں، چاہے تو رکوع سے پہلے پڑھے قرأت سے فارغ ہونے کے بعد، یا پھر رکوع کر کے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے پڑھیں، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ رکوع سے پہلے ہونا چاہیے، اور جو رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ قنوت اس کو بولتے ہیں قنوت نازلہ، جو مسلمانوں پر کسی مصیبت کے وقت، کسی تکلیف کے وقت، دشمنوں پر بددعا کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور یہ وتر میں بھی پڑھی جاتی ہیں قنوت نازلہ، اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے قنوت نازلہ کا موقع کے حساب سے اہتمام کیا تھا۔ تو قنوت وتر جو وتر کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کو رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے، یہ افضل ہے، اور جو قنوت نازلہ ہوتا ہے وہ رکوع کے بعد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع سے قبل اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی صورت میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، یعنی رکوع سے قبل اگر دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے دعائے قنوت میں، اور اگر رکوع کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائیں گی، لیکن اگر کوئی رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انہیں سختی سے منع نہیں کیا جائے گا، بہتر ہے، افضل ہے کہ رکوع سے پہلے ہاتھ نہ اٹھائیں جو دعائے قنوت پڑھی جا رہی ہیں، اور جو رکوع کے بعد پڑھی جائیں گی یعنی قنوت نازلہ اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، لیکن اگر کوئی اٹھاتا ہے رکوع سے پہلے بھی تو اس کو سختی سے نہیں منع کیا جائے گا، یہی علماء کرام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز وتر میں سلام پھیرنے کے بعد 3 بار سبحان الملک القدوس کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ دعا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھی جائیں گی، اور تیسری دفعہ بلند آواز سے۔ اس کے بعد آخری نقطہ ہے کہ اگر کسی نے سونے سے پہلے وتر پڑھ لی یعنی عشاء کے ساتھ ملا لی اس کو، اور پھر رات کے کسی حصے میں نوافل کے لیے کھڑا ہو گیا، یعنی اس کو رات میں آنکھ کھل گئی، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ نوافل ادا کرے گا، اور دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک وتر ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں، کسی نے اگر عشاء کے ساتھ پڑھ لی تو وہ دوبارہ اٹھ کر نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے بعد پھر سے وتر پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ ایک بار وتر اس کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر صرف نوافل پڑھیں گا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔